السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ملک میں جو موجودہ ایک سیاسی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اعلیٰ عدالت ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہوئی، اس نے اسمبلیوں کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اس وقت تحریک عدم اعتماد دوبارہ پیش کی جا رہی ہے۔ ملک کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی؟ آج سینئر صحافی، معروف کالم نگار، ملک کے مایہ ناز، میں سمجھوں گا کہ میرا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عقیل احمد ترین بہت موسٹ سینئر لکھاری ہیں، ہمارے صحافی ہیں۔ تو جو انہوں نے لکھا ہے اب تک، جو ہمارا تجزیہ ہے، اس میں کافی ساری چیزوں جو ہیں وہ بالکل ان کی جو باتیں کہی ہوئی تھیں وہ ویسا ہی ماحول ہمیں دیکھنے کو ملا۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے، اور ہم آج ان کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ٹی پی نیوز۔ سر، اس وقت جو موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے سر، صورتحال جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اس وقت جو ان کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن میں اپنے پہلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کے جو خط والا معاملہ ہے، اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی کہ یہ خط امریکہ سے ہی آیا، لیکن جس طرح انہوں نے بار بار اس خط کے متعلق باتیں کی ہیں، تو یہ خط والا معاملہ ایکچولی سر ہے کیا؟ اچھا، بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا۔ میں تو اس کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ چیز ہے، اور یہ اپنے مقصد کے لیے خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد ایک کامیابی کی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، ہمارے ملک میں اس وقت دو بڑے ادارے پارلیمنٹ کے علاوہ یہاں پہ موجود ہیں، جس میں سے ایک ہے جوڈیشری اور دوسری ہے ملٹری یا جی ایچ کیو، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل آپ کہہ سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بقول خان صاحب نے انہوں نے یہ خط دکھایا، اور اس پہ شاید کوئی میمورنڈم بھی سائن ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نہ وہاں پہ میمورنڈم سائن ہوا، نہ کوئی ایسا کوئی چیز ہوئی۔ وہاں پہ بھی انہوں نے دیکھ کے تو وہ شاید خط کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی، ظاہر ہے ان کے بھی اپنے جو انٹیلیجنس ہیں، انٹیلیجنس ذرائع نے بھی یہ شاید بتایا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ وہاں پہ شاید ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہو، لیکن ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں کوئی اسپیسیفکلی جو نام خان صاحب کا شاید کسی نے اپنا خود ڈرافٹ میں ڈالا ہو، یہاں پہ ڈالا ہے یا وہاں پہ ڈالا ہے۔ اب تو اسد مجید، دیکھیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، پچھلے نومبر سے یا شاید اکتوبر سے پاکستان کے ایک ڈپلومیٹ، بڑے سیزن ڈپلومیٹ مسعود خان صاحب امریکہ میں موجود ہیں، اور ان کو چارج نہیں لینے دیا جا رہا تھا پچھلے 4-6 مہینے سے ان کو چارج نہیں لینے دیا رہا تھا۔ اگر آپ ان دونوں کو کنیکشن جوڑیں آپس میں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاید یہ جو چیز ہے یہ ممکنہ طور پہ خان صاحب کو اور ان کے دوستوں کو پتہ تھی کہ امریکنز کے جذبات، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ 2 چیزوں پہ بلکہ 3 چیزوں پہ ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ ایک امریکن، اینٹی امریکن، ایک اینٹی انڈیا، اور ایک جو بھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو۔ تو انہوں نے یہ پوری ایک اپنا جو ڈرافٹ کر کے ایک پوری گیم فریم کر کے یہ ڈالنے کی کوشش کی، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ عدلیہ، ابھی دیکھیں رات خان صاحب نے جو اسپیچ کی اس میں بھی انہوں نے عدلیہ سے کہا کہ انہوں نے یہ جو لیٹر گیٹ ہے اس کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ تو ڈیفینیٹلی جب ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے مختلف آزاد ذرائع سے، ہاں اس پہ آزاد ذرائع سے اسٹیبلش ہو گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، تو اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ملک کی جگ ہسائی ہو رہی تھی، مطلب پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، اگر کوئی ملک، اور مزے کی بات ہے کہ امریکنز، وہ جو لو صاحب ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اور امریکن دفتر جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو پھر ہم اپنی جگ ہسائی کروا رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ساورن کنٹری ہیں، ہمارا اٹامک پاور ہیں، اور ہم بے شک ہماری اکنامکلی ہمارے ڈیزاسٹر کا شکار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک، امریکہ ہو یا کوئی بھی دوسرا تیسرا ملک ہو، وہ پاکستان کے اندر اتنی جرت کر سکے کہ وہ کسی کو ہماری اس پہ آ سکے۔ اچھا سر، جس طرح عقیل احمد ترین صاحب، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی جتنی تقاریر ہیں، ایون کہ وہ جب وزیر اعظم نہیں بھی تھے تو انہوں نے بڑا برملا کہا کہ میں یورپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یورپ والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں یورپی یونین کے خلاف بھی انہوں نے کچھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب ایک نئی تبدیلی ان میں آئی ہے جب سے یہ طریق عدم اعتماد والا معاملہ اٹھا ہے، تو انہوں نے انڈیا کی بڑی تعریفیں شروع کر دی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اس میں دیکھیں، خان صاحب نے خود بھی آپ کو بتایا ہوا ہے پوری قوم کو کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگر یو ٹرن لے تو وہ لیڈر نہیں ہوتا۔
تو خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ یورپ کی اگر انہوں نے دھنائی کی, قوم میں سینٹیمنٹس قوم نے کو اچھا بھی لگا, لیکن جو پاکستان کے سنجیدہ طبقات ہیں جن کا بزنس ہے, جو ٹریڈ ڈیفیشٹ اور ٹریڈ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک, ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ 70-80% یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے, تو یہ ہمیں ایسی کوئی اوپن فورمز پہ بطور پرائم منسٹر یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان کی اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. آگے اس سے آگے چلیں, آپ انڈیا کی بات آپ نے کی, تو دیکھیں انڈیا کے حوالے سے تو جو خان صاحب پچھلے 3-4-5 اپنے جلسوں میں برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے پاکستان کے مقابلے میں, اور ڈکٹیٹ نہیں ہوتا, ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر, پاکستان کی جو باہر انٹیگریٹی ہے, پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے, جو گرین پاسپورٹ کی جو رسپیکٹ ہے, اس کے اوپر خان صاحب نے یہ ڈراؤن اٹیک کیا ہے, اور اس کو تو میں کہتا ہوں ہر سطح پہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. پاکستان ایک سوورن ملک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کسی مطلب سوورن کے ساتھ ساتھ ایک اٹامک پاور ہے, دنیا کی 7ویں بڑی قوت ہے, اور ہر لحاظ سے اور مسلم امہ کا وہ قلعہ ہے. تو اس کے بارے میں ایک پرائم منسٹر آفس ہولڈر اگر یہ بات کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ میں اس کو غداری سمجھتا ہوں. مطلب ایسی چیزیں, مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کو اپنے مقابلے میں زیادہ بہتر کر کے پاکستان کا پرائم منسٹر پیش کریں. مطلب یہ تو ہم کشمیریوں کے کشمیری بہت محبت کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, لیکن جو پچھلے 2-3 سال میں جب وہ 5 اگست والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کے معاملات ہوئے, دیکھیں کشمیر کے معاملات پہ ہماری گورنمنٹ نے کمپرومائز کیا, اس میں کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہے, اور اس میں خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا. تو یہ جو بات ہے, پہلے انہوں نے کشمیر کو ان کے حوالے کر دیا, کشمیر پہ وہ 1 منٹ کی خاموشی ہوئی, پھر وہ ختم ہو گئی اور وہ سارے معاملات, اور اب وہ انڈیا کی جو تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس کا جو ایک اور پہلو جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ ہمارے ایک دوست تھے, وہ جو ایک جنرل صاحب تھے, وہ خان صاحب کی بہت سپورٹ کرتے تھے. وہ 2-4-5 مہینے سے جب سے وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہیں, تو خان صاحب کی گورنمنٹ کو آپ دیکھیں, اب جب وہ بالکل چیزیں غیر جانبدار ہو گئی, نیوٹرل ہو گئیں, تو خان صاحب کو اپنی پنجاب اور مرکز میں اپنی جو اکثریت ہے وہ بھی برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غصہ تھا جو, کیونکہ انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی ہماری پالیسیاں بنتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, مطلب یہ بھی اٹس این اوپن سیکرٹ کہ وہ GHQ کی مشاورت سے بنتی ہیں. تو جو یہ پچھلے 2-4-5 تقاریر میں خان صاحب بار بار انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, انڈیا کی بڑی اچھی پالیسی ہے انگلیا یہ, تو انفیکٹ GHQ کے اوپر ڈراؤن اٹیک کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر ڈراؤن اٹیک کر رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پالیسی سازوں پہ ڈراؤن اٹیک کر رہے ہیں. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پہ, مطلب اس میں کوئی اگر PTI کا ممبر ہے اس کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے, عام پاکستانی کو تو کرنی چاہیے. اچھا سر, یہ چھوٹا میڈیم ہے, بڑی دلچسپ گفتگو ہے آپ کی, ہمارے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا سر, ایک لاسٹ سوال کی طرف ہم چلتے ہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ بہت کم لوگ, بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ہماری, لیکن ناظرین ہم عقیل صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے لیتے رہیں گے. اچھا سر, یہ سارا معاملہ جو عمران خان صاحب بار بار اپنی تقاریر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دورہ روس جانے سے یہ سارا ماحول خراب ہوا اور مجھے روکنے کی کوشش کی گئی اور میں گیا, آپ نہیں سمجھتے, میں اپوزیشن کی بات نہیں کرتا, ان کی تو بہت ساری خواہشیں ہوں گی, لیکن آپ کا جو صحافتی تجزیہ ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر عمران خان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, جس طرح ایک اداروں سے ٹکراؤ والا ماحول بن رہا ہے, تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل پرسنالٹی رہے ہیں, ان کو جس وقت جو میری انفارمیشن ہے جب یہ اسکیجول ہوا ان کا جو وزٹ جو روس کا ماسکو کا, تو جن دنوں یہ جانے لگے تو اس دن ان کو انٹیلیجنس کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ جس دوران, ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جس دوران آپ
ماسکو میں ہوں گے تو یوکرین پہ وہ اپنے پیوٹن صاحب حملہ کر سکتے ہیں، پریزیڈنٹ پیوٹن حملہ کر سکتے ہیں. تو اس کے باوجود انہوں نے سنی انسنی کر دی. تو وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹکلی جو ڈپلومیٹک نارمز میں کبھی بھی کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ، جب کوئی بندہ کوئی بھی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں جاتا. تو اس میں بھی انہوں نے دیکھیں پاکستان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے، ایک وہ جو سسٹم ہے، اس کو اپنی ایک وقتی شہرت کے لیے، ایک سستی شہرت میں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں جی ادھر سے جنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ موجود ہے. تو اس کا بھی ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ دنیا کے اوپر پڑا کہ ایک غیر سنجیدہ حرکت کی گئی کسی بھی، مطلب اگر کوئی ہمارا فارن اپنا کوئی ڈیلیگیٹ چلا جاتا یا کوئی ہمارا کوئی کانگریس کا ڈیلیگیٹ چلا جاتا تو یہ اور بات ہے. ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا اس طرح جانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا. اچھا سر، میرا وہ سوال سر وہیں رہ گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو بحران ہے عمران خان کا جس طریقے کا رویہ چل رہا ہے، تقاریر بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا اس کو فرسٹریشن کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے؟ اس کو ذرا تھوڑے سے ٹائم میں ذرا کہیں. اچھا، اس میں اگر ہم تھوڑا سا کھل کے بات کریں نا، دیکھیں خان صاحب کی سیاست اب ختم ہوتے ہوتے وقت لگے گا. بے شک ابھی یہ وقتی طور پہ ان کی جو وہ بھی اکنامیکل جو میلٹ ڈاؤن ہوا پاکستان کے اندر جو انہوں نے بہت سارے اپنا بیڈ گورننس آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہوئی. 188 روپے آپ کا ڈالر چلا گیا، آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، آپ کی مطلب عام لوگوں کی بات کریں تو آپ کی چینی آٹا، وہ بالکل صحیح باتیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کو آکسیجن پرووائڈ کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب جو بھی گورنمنٹ آئی، وہ بے شک اپوزیشن میں ہوں گے تو تگڑے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، وہ اس ملک میں سیاست کرتے رہیں گے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان یہاں سے اب وائنڈ اپ کر کے چیزیں چلا جائے گا، میں سمجھتا ہوں وہ غلطی پہ ہیں. وہ یہاں پہ مستقل رہے گا، جیسے ابھی انہوں نے رات اپنا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ ہم مستقل اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، اور آگے بھی جو بھی گورنمنٹس اگر وہ خود آ جاتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. اگر جو بھی حکومت ہوگی وہ ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پہ یہاں پہ موجود رہیں گی. اور یہ تمام جو پاکستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کی بھی یہ ضرورت ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں نہیں رہتا، اقتدار کے باہر بھی وہ اتنا ہی خطرناک اپنے مثلا مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اتنے خطرناک رہے. اچھا ناظرین، اس پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے، اس کا کنکلوژن جو ہم کرتے ہیں، عقیل صاحب کی بہت پر اثر باتیں تھیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان اب سیاست کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہیں، اور وہ اگر حکومت میں نہ بھی رہے تو ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار اس ملک کے لیے ادا کرتے رہیں گے، چونکہ عوام، بہت ساری عوام ان کو پیار بھی کرتی ہے. تو ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. عقیل احمد ترین اور ایم اے رضا کو اپنے نئے پروگرام کے آنے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.